حافظ صاحب، آپ کے دور میں ایک بڑی اپرچونٹی آئی تھی جس میں سی پہ ایک اتنا بڑا منصوبہ پیک پہ چل رہا تھا اور بہت زبردست قسم کا آپ کوئی جی بی کے لیے کوئی پروجیکٹس میگا لے کے آئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کامیاب ہوئے؟ اپیرنٹ لگتا ہے کوئی بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس نہیں آیا، یا تو ہم ٹیکس فری نہ زون میں ہیں، نہ ہمارے پاس اکانومک بڑے کوئی زون بڑے، نہ ہی سی پے کی طرح جو اگر اورنج ٹرین بنا پنجاب میں، یا بڑے موٹر ویز بنے، یا پاور ہاؤسز ہوئے ہیں، وہ تو یہاں پہ تو ہوئے 4 پروونسز میں، وہاں پہ کچھ آپ لے کے آنے میں ناکام نہیں ہوئے؟ دیکھیں، پہلے عامر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اس پہ بعد میں یہ ضرور ہمارے رہنمائی کریں گے. سی پیک جو ہے وہ ایک جی ٹو جی کمرشل منصوبہ تھا. اس میں چائنیز بینکوں نے لون دینا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے ساورن گارنٹی دینی تھی، چائنیز اور پاکستانی کمپنیوں نے جیویز کرنی تھی. کیوں جی عامر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ان پروجیکٹ سے ریٹرن دینا تھا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس میں انٹرسٹ ریٹ کم تھا. اب آئیں جی گلگت بلتستان. ہم نے شروع میں ہی آ کے اس کو اسٹڈی کیا سی پیک کو. ہم اس کے معیار پہ اس لیے پورے نہیں اترتے تھے کہ ہماری پے بیک کیپیسٹی نہیں تھی. یعنی اس کی فرسٹ پیورٹی کیا تھی سی پیک کے اندر؟ انفراسٹرکچر، روڈ، وہ تو ہمارے یہاں بن گئے. ٹھیک ہے جی. دوسری کیا تھی؟ توانائی کے منصوبے، وہ بھی کس کے؟ آئل اور کوئلے اور گیس کے منصوبے، شارٹ ٹرم منصوبے تھے، ہائیڈرو نہیں تھا اس میں. ہمیں 2 پروجیکٹ ملے ہائیڈرو میں، 100 میگا واٹ کے آئی یو، 80 میگا واٹ پھنڈر. یہ آج بھی سی پیک میں اپروو شدہ ہے. اس کے بعد ہمیں کہا اس ماڈل کو فالو کریں. آپ کہہ رہے ہیں اورنج ٹرین پنجاب میں بنی. اورنج ٹرین کا 200 ارب کا لون لیا چائنا سے، اور اس کو پنجاب کی حکومت پے کر رہی ہے، لون کو پے کر رہی ہے. ہمیں یہ 2 منصوبے دیے گئے، 100 اور 80. ٹھیک ہے. ان کی مالیت پاکستانی روپیوں میں اس وقت بنتی تھی 66 بلین روپیہ اس وقت. اور ہمیں کہا گیا کہ یہ چائنیز 3 کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، نیپرا کو لے جائیں، وہاں پہ ریٹ ڈٹرمن کریں، اور آپ کو یہ منصوبے آئی پی پی بیس پہ لگا کے دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، ہم وہاں پہ 2.5 روپے لویسٹ اور ہائیسٹ 7.5 روپے کا ٹیرف رکھا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں ریٹ دیے جناب 11.5 روپیہ لویسٹ اور 22 روپیہ جو ہے وہ ہائیسٹ. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آج تو وہ 57 روپے اور 36 روپے پہ کھڑا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لوگ تو نہیں دیں گے یہ اس ریٹ پہ بجلی کہ بل نہیں پے کریں گے، بہت مسئلہ پیدا ہوگا. ہم نے بجائے پاپولر پالیٹکس کرنے کی، اس وقت میں نے اپنے لیڈر نواز شریف صاحب سے جا کے گزارش کی. میں نے کہا سی پیک ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی منصوبہ وہاں نہیں ہوا تو لوگ تو بہت باتیں بنائیں گے. تو اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ آپ ہمیں فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ہمارا بجٹ بڑھائیں، جو پے بیک ہمیں کرنا نہ پڑے. فیڈرل گورنمنٹ اپنی انویسٹمنٹ بڑھائے وہاں پہ. تو اسی کے نتیجے میں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، 2012-13 کی پی ایس ڈی پی چیک کر لیں، اس میں آپ کا 1.5 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے ہدایات جاری کی کہ جی بی کو کمپنسیٹ کیا جائے سی پیک کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ہماری پی ایس ڈی پی چلی گئی 250 ارب روپے پہ. اور وہ منصوبے ہیں جس کو آپ نے واپس بھی نہیں کرنا ہے. بجلی کا بل بھی اپنے خزانے میں ڈالنا ہے، کسی کمپنی کو آپ نے نہیں دینے. یہ بات لوگوں کو سمجھاتے میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا. لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. پھر پوچھتے ہیں جی سی پیک کا. بھئی سی پیک میں پاور کے منصوبے بنے ہیں، آپ منصوبہ بنا کے کیا پے بیک کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. آج تیار ہیں جی بی کے عوام، 80 اور 100 کا منصوبے تیار ہیں. ہم نے اس کے بدلے میں 250 ارب روپے کے پاور کے منصوبے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے لیے. وہ سی پیک کی وجہ سے ملے. سی پیک نہ ہوتا تو شاید ہمارے اتنی پی ایس ڈی پی کی انہانسمنٹ نہ ہوتی. ریاست نے آپ کو بھرپور فیسیلیٹیٹ کیا سی پیک کے بدولت. باقی صوبے اس کا پے بیک کر رہے ہیں، آپ پے بیک نہیں کر رہے. آپ کو یہ فیسیلٹی دی گئی، آپ کو وہ چیزیں مفت میں دی گئی. باقی صوبوں میں 57 روپے پر یونٹ پے کر رہے ہیں سی پیک کی بجلی کے، آپ اس کے جو ہے وہ 2.5 روپے بھی پے نہیں کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا سہولت ہونی چاہیے؟ باقی جہاں موٹر وے سڑکیں بنی ہیں وہاں پہ 1200 روپے فی گاڑی سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. آپ کو فری میں چھوڑی گئی ہے، کسی گاڑی کے اوپر ٹول ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا. تو اگر ہم نے ہر صورت میں ایسا نیریٹو اپنانا ہے جس سے ریاست کو بلیک میل کیا جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے، جس کا جو چیز چاہے کرے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے.